بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نے ماں کے علاج کے لیے 10 لاکھ مانگے تو بڑے بھائی اور بھابھی نے کہا کہ ہمارا اماں سے کوئی رشتہ نہیں، وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ماں کے علاج پر لگا دی، مگر ماں نے مرنے سے پہلے بڑے بیٹے کو بلا کر ساری جائیداد اس کے نام کر دی اور مجھے کچا خستحال مکان دیا۔ ماں تو بڑے بیٹے کو بددعا دیتی تھی، مگر پھر جائیداد اسے کیوں دی؟ کچھ دن بعد میں روتا ہوا کچے مکان میں گیا، تالا کھولا تو ایک عورت نقاب میں بیٹھی تھی۔ اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر جب اس نے نقاب ہٹایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو بھیا کی شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور امی کی خوشی جیسے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ صبح سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور بار بار بھابھی کے پاس جا کر اس سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے امی کو اتنا خوش دیکھا تو ان کے پاس جا کر ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، امی آج آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ امی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی سے کہا، بیٹا میرے بڑے بیٹے کا گھر بس گیا ہے، اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں ہنستے ہوئے بولا، امی آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے بھیا آج ہی دنیا میں آئے ہوں۔ امی میری بات سن کر ہنس پڑی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تم دونوں میرے لیے آج بھی بچے ہو، بس فرق اتنا ہے کہ ایک کی شادی ہو گئی ہے اور دوسرے کی باری آنے والی ہے۔ میں فوراً بولا، امی میری باری ابھی نہیں آنے والی۔ امی نے حیرت سے پوچھا، کیوں بھلا؟ میں نے مسکرا کر کہا، پہلے اپنا کام تو کھڑا کر لوں، پھر میں شادی بھی کر لوں گا۔ امی نے پیار سے مجھے دیکھا اور بولی، تمہیں ہر وقت اپنے کام کی پڑی رہتی ہے۔ میں نے کہا، امی میں نے اتنی مشکل سے پڑھائی مکمل کی ہے، اب جو چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے اسے چھوڑ تو نہیں سکتا۔ امی نے کہا، میں نے کب کہا ہے چھوڑ دو، بس کبھی کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، آپ ہیں نا میرے بارے میں سوچنے کے لیے؟ امی نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہاں جب تک میں ہوں تب تک تو سوچوں گی ہی۔ بھیا بھی اس دوران اپنی جاب کی وجہ سے گھر میں کم ہی ہوتے تھے۔ ان کی جاب اچھی تھی اور تنخواہ بھی کہیں زیادہ تھی۔ وہ الگ جگہ پر کام کرتے تھے اور اکثر کئی دن بعد گھر آتے تھے۔ میرا چھوٹا سا کاروبار ابھی نیا تھا، جو کچھ پڑھائی کے دوران اسکالرشپ سے بچایا تھا، اور تھوڑے بہت پیسے جو میں نے مختلف کام کر کے جمع کیے تھے وہی اس میں لگا دیے تھے۔ ابھی کمائی اتنی نہیں تھی، مگر مجھے امید تھی کہ ایک دن یہ کام بھی اچھا چل پڑے گا۔ امی ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو ابی نے کھانا لگاتے ہوئے کہا، آ گئے بیٹا، آج بہت دیر کر دی۔ میں نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا، امی آج ایک گاہک نے اتنا وقت لگا دیا کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا اسے چیز چاہیے کیا۔ امی ہنس کر بولی، تمہیں بھی نا ہر گاہک کے پیچھے پڑنے کی عادت ہے۔ میں نے کہا، امی گاہک ہی تو کاروبار چلاتے ہیں۔ بھیا میز پر بیٹھے میری بات سن رہے تھے۔ انہوں نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، کاروبار میں اتنی محنت کر رہے ہو تو کبھی حساب بھی کیا کرو، کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ابھی تو شروع کیا ہے بھیا، وقت لگے گا۔ بھیا نے کہا، میں تو بس مشورہ دے رہا ہوں، تم برا نہ ماننا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کا برا کیسے مان سکتا ہوں، آپ بڑے ہیں۔ شروع کے دنوں میں ہم سب ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ امی کھانا لگاتی تو بھابھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ کبھی ہم چاروں کسی بات پر ہنس پڑتے اور کبھی امی اپنے پرانے قصے سنانے لگتی۔ امی کو لگتا تھا کہ اب ان کا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ ایک رات کھانے کے بعد بھابھی نے امی سے کہا، امی میں سوچ رہی تھی کل 2 دن کے لیے مائکے چلی جاؤ۔ امی نے فوراً کہا، ہاں بیٹا ضرور جاؤ، تمہارا بھی دل کرتا ہوگا اپنے گھر جانے کو۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا، جی امی۔ بھیا نے بھی کہا، 2 دن بعد واپس آ جانا۔ بھابھی نے ہنس کر کہا، آپ کو میری اتنی جلدی یاد آ جائے گی؟ بھیا نے مسکرا کر جواب دیا، تم نہیں ہوگی تو امی کو بھی تمہاری یاد آئے گی۔ امی فوراً بولی، مجھے تو میری بیٹی کی ابھی سے یاد آ رہی ہے، تو سب ہنس پڑے۔ اگلے دن بھابھی مائکے چلی گئی، امی اسے خود دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ واپس آ کر کچھ دیر خاموش بیٹھی تو میں نے پوچھا، امی آپ اداس کیوں ہیں؟ امی نے فوراً کہا، میں اداس نہیں ہوں بیٹا، بس گھر تھوڑا خالی خالی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، 2 دن میں واپس تو آ جائیں گی؟ امی نے کہا، ہاں بیٹا 2 دن میں واپس آ جائے گی، لیکن 2 دن گزر گئے اور بھابھی نہیں آئی، تیسرے دن بھی نہیں آئی، چوتھے دن بھی نہیں آئی۔ امی نے ایک مرتبہ بھی اسے فون کر کے نہیں پوچھا کہ کب آنا ہے۔ 5ویں دن میں نے خود امی سے کہا، امی بھابھی کو فون کر لیں۔ امی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا اسے اپنے گھر میں خوش رہنے دو، نئی شادی ہوئی ہے، بار بار فون کر کے کیا پوچھنا۔ شام کو بھیا کا فون آیا تو امی نے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹا بہو ٹھیک ہے؟ بھیا نے کہا، جی امی ٹھیک ہے، اس سے بات ہوئی تھی میری۔ بھیا خود کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ امی نے پوچھا، کب آ رہے ہو دونوں؟ امی نے بھابھی کا بھی بھیا سے پوچھ لیا تھا۔ بھیا نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، امی ابھی تو کام بہت ہے، شاید اگلے ہفتے آ سکوں۔ امی نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، تم اپنا کام کرو۔ فون بند ہوا تو میں نے امی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، امی آپ نے بھیا سے یہ کیوں نہیں کہا کہ گھر آؤ اور آ کر بھابھی کو بھی لے آؤ؟ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا اولاد کو بلایا نہیں جاتا، جب دل کرے خود آتی ہے۔
चंद दिन बाद भाभी वापस आई तो अम्मी ने फिर उसी खुशी से उसका इस्तकबाल किया। बेटा आ गई तुम, थक गई हो गई, पहले आराम कर लो। भाभी ने अपना बैग रखते हुए कहा, जी अम्मी बस बहुत थक गई हूँ। अम्मी ने पूछा, खाना खाओगी? भाभी ने कहा, अभी नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने कहा, अच्छा बेटा जब दिल करे बता देना। भाभी अपने कमरे में चली गई। मैंने अम्मी से कहा, आपने उसके लिए इतना खाना बनाया था? अम्मी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा बहू नहीं है, बेटी है मेरी। अगर बेटी के लिए खाना बनाऊंगी तो क्या हिसाब रखूंगी? मैं अम्मी की तरफ देखकर खामोश हो गया। उस वक्त तक मुझे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही है, बस शादी के बाद घर के मामूल बदल गए थे। मुझे क्या मालूम था कि आने वाले दिनों में इसी घर में एक एक चीज़ बदलने वाली थी और हमें इस तब्दीली का अंदाज़ा बहुत देर से होना था। भाभी की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर अब घर के मामूल बदलने लगे थे। पहले वो अम्मी के साथ किचन में लगी रहती थी और हर काम में उनका हाथ बटाती थी, मगर अब अक्सर देर से उठती और अपने कमरे में ही रहती। अम्मी फिर भी उसे कुछ नहीं कहती थी। एक सुबह मैं नाश्ता करने बैठा तो अम्मी ने मेरे सामने प्लेट रखते हुए कहा, बेटा भाभी को भी बुला लाओ। मैं कमरे के दरवाजे तक गया और आवाज़ दी, भाभी नाश्ता कर ले। अंदर से जवाब आया, आप लोग कर ले, मेरा अभी दिल नहीं कर रहा। मैं वापस आकर अम्मी के पास बैठ गया। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, नहीं आई? मैंने कहा, कह रही हैं दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने खामोशी से प्लेट उठाई और बोली, कोई बात नहीं, जब दिल करेगा खा लेगी। मैंने अम्मी को देखा तो वो खुद भी नाश्ता नहीं कर रही थी। मैंने कहा, अम्मी आप क्यों नहीं खा रही? वो मुस्कुराकर बोली, तुम खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। मैंने कहा, आप रोज़ यही कहते हैं, पहले आप खाएंगी फिर मैं खाऊंगा। अम्मी ने मेरी प्लेट में सालन डालते हुए कहा, अच्छा तुम खाओ, मैं अभी बैठती हूँ। कुछ देर बाद भाभी कमरे से बाहर आई तो अम्मी ने फ़ौरन कहा, बेटा आओ नाश्ता कर लो। भाभी ने कहा, अम्मी मैंने कहा ना अभी भूख नहीं है। अम्मी ने नरमी से कहा, अच्छा बेटा जब दिल करे बता देना। वो वापस कमरे में चली गई और मैं अम्मी की तरफ देखता रह गया। अम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अम्मी हंसकर बोली, मैं बहू का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? कुछ दिन बाद भैया घर आए तो अम्मी की खुशी फिर वापस आ गई। वो सुबह से उनके लिए खाने की तैयारी करती रही। भैया घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने फ़ौरन उनका बैग पकड़ लिया। बेटा थक गए होगे, जाओ पहले आराम कर लो। भैया ने अम्मी के हाथ से बैग लेते हुए कहा, अम्मी आप बैठे, मैं खुद रख देता हूँ। मैं भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, भैया इस बार कितने दिन की छुट्टी मिली है? भैया ने जवाब दिया, बस 2-3 दिन है, फिर वापस जाना है। मैंने कहा, इतनी जल्दी? भैया ने मेरी तरफ देखकर कहा, काम बहुत है, तुम्हें तो पता है। अम्मी ने फ़ौरन कहा, काम अपनी जगह बेटा, घर भी कभी कभी आ जाया करो। भैया ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी कोशिश करता हूँ। भाभी भी उसी वक्त कमरे से बाहर आई और बोली, आप आ गए? भैया ने कहा, हाँ अभी आया हूँ। भाभी ने कहा, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। भैया ने कहा, पहले अम्मी से तो मिल लूँ। अम्मी हंसकर बोली, मुझे तो मिल लिया, अब अपनी बीवी की बातें सुनो। उस रात हम सब एक साथ खाने पर बैठे तो अम्मी बार बार भैया की प्लेट में खाना डाल रही थी। भैया ने कहा, अम्मी बस करें, इतना कौन खाएगा? अम्मी ने कहा, बचपन में भी यही कहते थे और फिर प्लेट साफ कर देते थे। मैं हंसकर बोला, अम्मी अब भैया बचपन वाले नहीं रहे। भैया ने मुझे देखकर कहा, तुम भी तो बड़े हो गए हो। मैंने कहा, मैं तो अभी भी आपसे छोटा हूँ। भाभी ने हंसते हुए कहा, छोटे तो हो लेकिन बातें बहुत करते हो। मैंने कहा, यह हक मुझे अम्मी ने दिया है। अम्मी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। घर में कुछ देर के लिए फिर वही पुरानी हंसी वापस आ गई, लेकिन अगले दिन भाभी ने भैया से कहा कि वो दोबारा मायके जाना चाहती है। भैया ने पूछा, अभी तो चंद दिन पहले ही गई थी। भाभी ने कहा, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मेरा दिल वहाँ जाने को करता है। अम्मी पास बैठी ये बात सुन रही थी। उन्होंने फ़ौरन कहा, जाओ बेटा, अगर तुम्हारा दिल है तो जाओ। भाभी ने कहा, अम्मी आप नाराज़ तो नहीं होंगी? अम्मी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी किसी की इजाज़त चाहिए क्या? भाभी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अम्मी। मैंने अम्मी की तरफ देखकर कहा, अम्मी आप उसे इतनी आसानी से जाने देती हैं? अम्मी ने मेरी तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया। भाभी इस बार 3 दिन के लिए गई, मगर 1 हफ्ता हो गया और वो वापस न आई। भैया को भी काम की वजह से वापस जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अम्मी से कहा, अम्मी आप ही अपनी बहू को ले आइएगा। अम्मी ने कहा, बेटा तुम खुद क्यों नहीं ले आते? भैया ने कहा, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है, अब मुझे जाना है। अम्मी ने सर हिलाकर कहा, अच्छा तुम अपना काम करो, मैं उसे ले आऊँगी। भैया ने जाते हुए मुझे कहा कि तुम भी अम्मी का ख्याल रखना। मैंने जवाब दिया, आप फिक्र न करें, मैं हूँ ना। भैया के जाने के बाद घर फिर खामोश हो गया। मैं सुबह अपने कारोबार के लिए निकल जाता और शाम को वापस आता। अम्मी सारा दिन घर में रहती। पहले वो मोहल्ले की औरतों के पास चली जाती थी, कभी किसी के घर शादी हो तो खुद तैयारी में हाथ बटाती, मगर अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगी थी। एक दिन मैं शाम को वापस आकर मैंने पूछा, अम्मी आज आप कहीं नहीं गई? अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, घर में कुछ काम था। मैंने घर की तरफ देखा तो ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था।
میں نے کہا کون سا کام تھا؟ امی نے مسکرا کر کہا بس دل کیا گھر میں رہوں۔ اسی دوران میرا کاروبار بھی ویسا نہیں چل رہا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ کبھی اچھی کمائی ہو جاتی اور کبھی پورا دن بیٹھ کر بھی کچھ ہاتھ نہ آتا۔ ایک دن میں حساب کر رہا تھا تو ابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور نے پوچھا بیٹا آج پھر حساب کر رہے ہو؟ میں نے کہا امی خرچ زیادہ ہو رہا ہے اور کمائی کم ہے۔ امی نے کہا فکر نہ کرو، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے کہا کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے غلط کام شروع کر لیا۔ امی نے فوراً کہا ایسی بات زبان سے بھی نہ نکالنا، تم نے اپنی پڑھائی کے بعد اپنے بل پر یہ کام شروع کیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں نے کہا لیکن بھیا جتنا کما رہے ہیں میں ابھی اس کے قریب بھی نہیں ہوں۔ امی نے کہا تمہیں اپنے بھائی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے۔ میں نے امی کی بات سن کر حساب کی کاپی بند کر دی، پھر ہنستے ہوئے پوچھا اچھا امی اب کھانا کھلائیں؟ امی نے کہا ابھی تو تمہیں پیسوں کی فکر تھی۔ میں نے کہا پیسوں کی فکر اپنی جگہ، کھانا اپنی جگہ۔ امی ہنس پڑی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ رات کو بھابھی واپس آئی تو امی نے اس کے لیے پھر کھانا رکھا۔ وہ اندر آئی تو امی نے کہا بیٹا آ گئی ہو؟ بھابھی نے جواب دیا جی امی۔ امی نے کہا آؤ کھانا کھا لو۔ بھابھی نے کہا امی راستے میں کھا لیا تھا۔ امی نے کہا اچھا پھر آرام کر لو۔ بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے امی سے کہا آپ ہر بار اس کے لیے کھانا کیوں بناتی ہیں جب وہ کھاتی ہی نہیں؟ امی نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹا ماں کھانا اس لیے نہیں بناتی کہ سامنے والا ضرور کھائے گا، ماں اس لیے بناتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی بھوکا نہ رہے۔ میں امی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے ابھی بھی یقین تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھیا اپنی جاب میں مصروف تھے، بھابھی نئی نئی زندگی میں مصروف تھی اور امی ہر چیز کو اپنی محبت سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسی گھر میں ایک ایسی تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے جس کا اثر سب سے زیادہ امی پر پڑنے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کا ماحول بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بھیا کی جاب کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت باہر گزرتا تھا اور جب بھی وہ گھر آتے تو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ بھابھی بھی اب امی کے ساتھ پہلے جیسی باتیں نہیں کرتی تھی۔ امی پھر بھی ہر بات کو نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن میں صبح اپنے کام کے لیے نکلنے لگا تو امی نے مجھے آواز دی بیٹا ذرا بازار سے میری دوا لیتے آنا۔ میں نے فوراً پوچھا امی آپ کی دوا ختم ہو گئی ہے؟ امی نے کہا ہاں بیٹا 2 دن سے نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ امی نے مسکرا کر کہا تم پہلے ہی اپنے کام میں پریشان رہتے ہو اس لیے نہیں بتایا۔ میں نے کہا امی دوا کے لیے مجھے کبھی مت روکا کریں، آپ کا کام پہلے ہے۔ امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب ناراض نہ ہو۔ اور پھر جب شام کو واپس آیا تو دوا امی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ امی نے کہا بس ٹھیک ہے بیٹا۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اب واقعی ٹھیک ہے؟ امی نے فوراً کہا ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم کیوں اتنا پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس ایسے ہی۔ اگلے دن صبح امی کپڑے طے کر رہی تھی تو اچانک بیٹھ گئی۔ میں نے قریب جا کر پوچھا امی کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً کہا کچھ نہیں بس تھوڑی دیر بیٹھنے کا دل کیا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے اور کہا اب بیٹھے میں کر لیتا ہوں۔ امی نے کہا نہیں بیٹا تم اپنے کام پر جاؤ۔ میں نے کہا کام 1 گھنٹہ دیر سے ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ امی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی تم بھی نا اپنی ماں کو کام نہیں کرنے دیتے۔ میں نے ہنس کر کہا آپ آرام کریں۔ اس دن میں نے امی کو کافی دیر تک گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا، وہ خود بھی خاموش تھی۔ دوپہر کو بھابھی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ باہر جانے لگی تو امی نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ بھابھی نے جواب دیا امی بس تھوڑی دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا۔ بھابھی نے کہا جی اور وہ چلی گئی۔ میں نے امی سے کہا آپ بھی چلیں میرے ساتھ تھوڑی دیر باہر ہو آئے۔ امی نے سر ہلا کر کہا نہیں بیٹا میرا دل نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلے تو آپ خود کہتی تھی کہ گھر میں بیٹھ کر طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ امی نے کہا اب نہیں گھبراتی۔ میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ کچھ دن بعد محلے میں ایک شادی تھی۔ ابھی ہمیشہ ایسی تقریبات میں سب سے پہلے پہنچتی تھی۔ وہ صبح سے کپڑے نکال کر رکھتی اور مجھے کہتی کہ شام کو جلدی آ جانا، مگر اس بار میں نے خود ان سے پوچھا امی آپ نے شادی کے کپڑے نکالے ہیں؟ امی نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں امی؟ امی نے کہا بس طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ امی نے مسکرا کر کہا کچھ نہیں ہوا بس آج جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ امی نے فوراً کہا تم ضرور جانا، گھر میں بیٹھ کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا آپ نہیں جائیں گی تو میرا بھی دل نہیں کرے گا۔ امی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تم ہر بات میں میرے پیچھے کیوں لگ جاتے ہو؟ جاؤ اور جاؤ شادی میں وقت گزارو۔ میں نے کہا اچھا لیکن اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو فون کرنا۔ امی نے کہا ہاں بیٹا کر دوں گی۔ شام کو میں شادی سے واپس آیا تو امی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے سے پوچھا امی سو رہی ہیں؟ انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا نہیں بیٹا آ جاؤ۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا آج پورا دن آپ نے کیا کیا؟ امی نے کہا کچھ نہیں بس آرام کیا۔ میں نے کہا کھانا کھایا؟ امی نے کہا ہاں تھوڑا سا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو امی نے فوراً میرا ہاتھ ہٹا دیا اور ہنس کر بولی تمہیں ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے۔
میں نے کہا اگر آپ مجھے ہر وقت فکر میں رکھیں گی تو بننا پڑے گا۔ امی نے مسکرا کر کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگلے چند ہفتوں میں امی کا گھر سے باہر نکلنا تقریباً ختم ہو گیا۔ کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی آج سر میں درد ہے، کبھی کہتی تھکن ہے، اور کبھی کہتی تم لوگ چلے جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا۔ میں نے ایک دن بھیا کو فون کیا اور کہا بھیا آپ نے امی سے بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ابھی کل ہی بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا امی کافی دنوں سے گھر سے باہر نہیں جا رہی۔ بھیا نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کہتی ہیں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ بھیا کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے تم ان کا خیال رکھو۔ میں نے کہا میں تو رکھ رہا ہوں لیکن آپ بھی ایک بار آ جائیں۔ بھیا نے کہا کوشش کرتا ہوں لیکن ابھی جاب میں بہت مصروف ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن امی کو آپ کی ضرورت ہے۔ بھیا نے تھوڑا سا سخت لہجے میں کہا یار تم ہر بات کو اتنا بڑا کیوں بنا دیتے ہو؟ میں نے کہا میں بات بڑی نہیں بنا رہا، بس امی کی طبیعت کی بات کر رہا ہوں۔ بھیا نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کب آ سکتا ہوں۔ فون بند ہوا تو میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ امی نے پوچھا کس کا فون تھا؟ میں نے کہا بھیا کا۔ امی نے فوراً پوچھا وہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ امی نے پوچھا کام بہت ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں کہہ رہے تھے بہت مصروف ہیں۔ امی نے آہستہ سے کہا بیٹا اس کی جاب ایسی ہے اسے پریشان نہ کیا کرو۔ میں نے کہا امی میں اسے پریشان نہیں کرتا، بس چاہتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی آپ کے پاس بھی بیٹھا کرے۔ امی نے مسکرا کر کہا جب اس کے پاس وقت ہوگا آ جائے گا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو دیکھا امی دروازے کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا امی اب یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا بس ایسے ہی۔ میں نے کہا اندر چلے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ میں فوراً ان کے پاس گیا اور ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا چکر آیا ہے امی؟ امی نے کہا نہیں بس اچانک ٹانگوں میں جان کم محسوس ہوئی۔ میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا۔ امی نے فوراً کہا نہیں بیٹا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ امی کئی دن سے آپ یہی کہہ رہی ہیں، اب میں نہیں مانوں گا۔ امی نے پیار سے کہا بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر کچھ نہیں ہوا تو ڈاکٹر سے ملنے میں مسئلہ کیا ہے؟ امی خاموش ہو گئی۔ اس رات میں نے دوبارہ بات شروع کی امی آپ میرے ساتھ کل ڈاکٹر کے پاس چلیں گی؟ انہوں نے کہا دیکھیں گے۔ میں نے کہا نہیں امی دیکھیں گے نہیں، آپ چلیں گی۔ امی نے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا اچھا بابا چلی جاؤں گی۔ مجھے لگا اب میں امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگلی صبح جب میں نے انہیں تیار ہونے کا کہا تو انہوں نے اچانک اپنا فیصلہ بدل دیا۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ تو انہوں نے نظریں چرا کر کہا آج نہیں بیٹا کسی اور دن چلے جائیں گے۔ میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا امی۔ امی نے آہستہ سے کہا بس آج طبیعت نہیں چاہ رہی۔ میں نے پہلی بار امی کے لہجے میں ایسی بات محسوس کی جس نے مجھے اندر سے پریشان کر دیا۔ وہ مجھ سے اپنی طبیعت کے بارے میں کچھ چھپا رہی تھی لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر کیا۔ اسی دن اچانک بھابھی نے بتایا کہ اسے اپنے مائکے جانا ہے۔ اس نے امی سے کہا امی میں آج شام کو مائکے چلی جاؤں؟ امی نے کہا ہاں بیٹا چلی جاؤ، اگر تمہارا دل ہے تو ضرور جاؤ۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھابھی امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کچھ دن رک جاتی تو اچھا تھا۔ بھابھی نے میری بات سن کر کہا امی تو خود کہہ رہی ہیں کہ چلی جاؤ۔ میں نے کہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امی کو آج ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ بھابھی نے کہا آپ لے جائیں نا، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ امی نے فوراً میری طرف دیکھ کر کہا بیٹا تم بھی کیوں بات بڑھا رہے ہو؟ وہ چلی جائے گی تو کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ بھابھی اپنا سامان لے کر چلی گئی اور امی اسے دروازے تک چھوڑنے بھی آئیں۔ میں نے امی سے کہا آپ کو خود آرام کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ اسے چھوڑنے آ گئی ہیں۔ امی نے کہا بیٹا وہ نہیں آئی ہے، اسے یہ نہ لگے کہ اس کے آنے سے ہم بدل گئے ہیں۔ دوپہر کو میں نے امی سے کہا اب چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ امی نے کہا ابھی ذرا آرام کر لو پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آرام کر لیں۔ کچھ دیر بعد میں دوبارہ ان کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھی۔ میں نے انہیں جگایا نہیں۔ شام ہوئی تو امی اٹھی اور بولی بیٹا آج نہیں چلتے؟ میں نے حیران ہو کر کہا امی آپ نے کہا تھا آرام کے بعد چلیں گے۔ امی نے کہا جسم میں کچھ طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر کل صبح چلیں گے؟ امی نے کہا ہاں کل صبح چلیں گے۔ میں نے کہا پکا؟ تو انہوں نے پھر سے وعدہ کر لیا۔ اگلی صبح میں نے اپنا کام ایک طرف رکھا اور جلدی گھر آ گیا۔ امی نے پوچھا آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے۔ امی نے کہا تم اپنا کام کیوں چھوڑائے ہو؟ میں نے کہا کام دوبارہ ہو جائے گا، آپ پہلے ہی۔ امی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی پھر بولی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے کہا بس آپ دعا کرتی رہیں۔ میں نے کیب بلائی اور امی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس جانے لگا۔ راستے بھی امی بار بار یہی کہتی رہی کہ زیادہ خرچہ نہ کرنا۔ میں نے کہا بس اپنی فکر کرے، پیسوں کی فکر مجھے کرنے دے۔ امی نے کہا تمہارا کاروبار ابھی نیا ہے بیٹا۔ میں نے کہا کاروبار دوبارہ بنا لوں گا، آپ دوبارہ نہیں ملیں گی امی۔ امی نے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے امی کو دیکھا اور کچھ سوال کیے، کب سے کمزوری ہے، کھانا ٹھیک کھاتی ہیں، چکر آتی ہیں یا نہیں؟ امی ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے میری طرف دیکھتی اور پھر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتی۔
डॉक्टर ने आखिर में कहा कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मैंने फ़ौरन पूछा कौन से टेस्ट? डॉक्टर ने चंद टेस्ट लिख कर दिए और कहा पहले ये करवा लें, फिर रिपोर्ट्स देकर बताएंगे कि मसला क्या है। मैंने पर्ची हाथ में लेते हुए कहा डॉक्टर साहब ये टेस्ट कब करवाने हैं? डॉक्टर ने कहा जितनी जल्दी करवा सके अच्छा है। वापस आते हुए मैंने अम्मी से कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतने दिन से तबीयत ख़राब है? अम्मी ने कहा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। घर पहुंचकर मैंने टेस्टों की पर्ची मेज़ पर रखी और पानी लेने किचन की तरफ गया। अम्मी भी मेरे पीछे आ गई। मैंने कहा अब यहाँ क्यों आ रही हैं? बैठे मैं पानी ले आता हूँ। अम्मी ने कहा मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मैंने फ़ौरन कहा आपको डॉक्टर ने आराम का कहा है, आप मेरे लिए चाय बनाएंगी तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, दोबारा डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। अम्मी हंसकर बोली अच्छा बाबा नहीं बनाती। मैंने कहा अब ठीक है। शाम को भैया का फ़ोन आया तो अम्मी ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। मैंने कहा भैया अम्मी आज डॉक्टर के पास गई थी। भैया ने फ़ौरन पूछा क्या हुआ? मैंने कहा अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, टेस्ट करवाने में भैया टेस्ट करवाने हैं। भैया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला तुम टेस्ट करवा दो और मुझे रिपोर्ट बता देना। मैंने कहा आप खुद आ जाएं तो अच्छा है। भैया ने कहा मैं कोशिश करता हूँ लेकिन अभी जॉब में बहुत मसला चल रहा है। मैंने कहा भैया अम्मी काफ़ी दिन से ठीक नहीं है, आप एक दिन के लिए आ जाएं। भैया ने थके हुए लहजे में कहा देखो मैं अभी नहीं आ सकता, तुम इन्हें संभालो। मैंने कहा ठीक है मैं संभाल लूँगा। अम्मी करीब बैठी हमारी बात सुन रही थी। फ़ोन बंद हुआ तो उन्होंने पूछा बहुत मसरूफ़ है क्या? मैंने कहा जी अम्मी। अम्मी ने कहा उसे बार बार मत बुलाया करो। मैंने कहा अम्मी वो आपका बेटा है। अम्मी ने आहिस्ता से कहा बेटा वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, उसे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने दो। मैंने कहा और आपकी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और बोली अल्लाह ने तुम्हें भेजा है ना। मैंने फ़ौरन कहा बस फिर मेरी बात माना करें। अगले दिन मैं टेस्ट करवाने के लिए अम्मी को ले गया। पूरा दिन अस्पताल में गुजर गया। अम्मी बार बार कहती रही कि घर चलें, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा पहले रिपोर्ट्स ले लेते हैं फिर चलेंगे। शाम को रिपोर्ट साथ में आई तो मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के कमरे में गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और कुछ देर खामोश रहा। मैंने घबराकर पूछा डॉक्टर साहब सब ठीक है? डॉक्टर ने कहा अभी 1-2 मज़ीद टेस्ट करवाने होंगे, फिर मैं हतमी बात बताऊंगा। मैंने कहा लेकिन डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? डॉक्टर ने कहा अभी कुछ कहना जल्दी होगा, आप बाकी टेस्ट भी करवा लें। मैं अम्मी को लेकर घर वापस आ गया, मगर इस बार मेरे दिल में वही इत्मीनान नहीं था जो पहले था। अम्मी ने घर पहुंचकर पूछा डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा अभी कुछ टेस्ट और हैं, फिर सब पता चल जाएगा। अम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा घबरा तो नहीं गए? मैंने फ़ौरन मुस्कुराकर कहा नहीं अम्मी मैं क्यों घबराऊंगा, आपको कुछ नहीं हुआ। अम्मी ने कहा अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने कहा ऐसा ही होगा। उस रात अम्मी जल्दी सो गई। मैं काफ़ी देर तक उनकी दवाओं और टेस्टों की पर्ची देखता रहा। फिर मैंने भैया को दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा भैया कल मज़ीद टेस्ट है, आप आ सकते हैं? कुछ देर खामोशी के बाद भैया ने कहा मैं देखता हूँ। मैंने कहा भैया इस बार सिर्फ देखना नहीं, आ जाना, अम्मी को आपकी ज़रूरत है। भैया ने कहा अच्छा कोशिश करूँगा। मैंने फ़ोन बंद किया और अम्मी के कमरे की तरफ देखा तो वो सो रही थी। मुझे क्या मालूम था कि अगले दिन से हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अगली सुबह मैंने अम्मी को जल्दी उठाया और कहा अम्मी आज फिर अस्पताल जाना है। अम्मी ने आंखें खोलते हुए कहा बेटा आज रहने दो, कल चले जाएंगे। मैंने कहा अम्मी अब कल नहीं आज ही जाना है। अम्मी ने कहा तुम्हें अपने काम पर नहीं जाना? मैंने कहा आज मेरा काम नहीं, आप ज़रूरी हैं। अम्मी ने कुछ नहीं कहा और आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने लगी। अस्पताल पहुंचकर मैंने बाकी टेस्ट भी करवा दिए। इस दौरान भैया को कई बार फ़ोन किया मगर उनका फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने अम्मी के सामने परेशानी जाहिर नहीं की। वो हर थोड़ी देर बाद मुझसे पूछती बेटा ज़्यादा पैसे तो नहीं लग रहे? मैं हंसकर कहता अम्मी पैसों की फ़िक्र आप ना करें, आप बस ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने हमें दोबारा अपने कमरे में बुलाया। मैं अम्मी के साथ अंदर गया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स मेरे सामने रखते हुए कहा आपकी वालदा काफ़ी अरसे से बीमार है और बीमारी ने अब ज़्यादा असर किया है। मैंने फ़ौरन पूछा डॉक्टर साहब इलाज हो जाएगा ना? डॉक्टर ने कहा इलाज मुमकिन है लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने कुछ देर हिसाब देखकर कहा कम से कम 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा, एक ऑपरेशन होगा। मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। अम्मी ने फ़ौरन मेरी तरफ देखा और बोली इतने पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा आप ये मत सोचें, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। डॉक्टर ने कहा अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो जल्द फैसला करें। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू करें, पैसों का मैं इंतज़ाम करता हूँ। मैंने सोचा था भैया और मैं मिलकर इंतज़ाम कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ न हुआ। अगले दिन भैया और भाभी दोनों ही वापस आ गए थे। जब मैंने अम्मी की गैर मौजूदगी में भैया से कहा तो वो हत्थे से उखड़ गए। मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता। भाई की बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। मैंने दोबारा कहा तो वो मज़ीद गुस्सा हो गए और भाभी कहने लगी हमारा अम्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा तो इस घर में रहने को दिल ही नहीं करता। मेरा दिल नहीं चाहता कि अपनी माँ के घर से वापस आऊँ।
بھابھی کی بات پر میں نے بھیا سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہمارا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کرنا ہے تم کر لو۔ ہم ویسے بھی کچھ دن سے سوچ رہے تھے کہ ہم راحیلہ کے گھر شفٹ ہو جائے۔ وہ اب بھابھی کے گھر کا ذکر کر رہے تھے جو انہیں 5 مرلے کا گھر جہیز میں ملا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، بھیا کا خون سفید ہو گیا، مگر میں کیا ہی کر سکتا تھا۔ میں باہر نکلا تو امی کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی اور ان کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ میں نے کہا امی کوئی مسئلہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گا۔ امی نے روتے ہوئے مجھے دیکھا مگر کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا امی میں سب کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی بیٹا اپنے کاروبار کے پیسے مت لگانا۔ میں نے کہا امی کاروبار دوبارہ شروع ہو جائے گا، آپ دوبارہ نہیں آئیں گی۔ امی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا امی میں نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تم خالی ہاتھ رہ جاؤ۔ میں نے کہا آپ نے مجھے پڑھایا، میری ہر مشکل میں ساتھ دیا، آج اگر میں آپ کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو یہ میرا فرض ہے۔ اگلے دن بھیا بھابھی چلے گئے تھے۔ میں آج ہی بینک سے اپنی جمع پونجی نکال آیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی ساری جمع پونجی گنے۔ کچھ پیسے کاروبار میں لگے ہوئے تھے اور کچھ میرے پاس تھے۔ میں نے حساب کیا تو رقم پھر بھی کم تھی۔ میں نے اپنا سامان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ امی کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، بیٹا ایسا مت کرو۔ میں نے کہا امی اگر آپ مجھے روکیں گی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ امی نے روتے ہوئے کہا میں نے تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں پالا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، اپنی چیز آپ پر لگا رہا ہوں۔ اگلے دن میں نے اپنی جمع پونجی اور کاروبار کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ جو کچھ ہاتھ آتا امی کے علاج میں لگا دیتا۔ امی ہر بار مجھے دیکھ کر یہی کہتی بیٹا میرے لیے اپنا مستقبل مت خراب کرنا، اور میں ہر بار ایک ہی جواب دیتا کہ آپ میرا مستقبل ہیں امی۔ امی کا علاج شروع ہو گیا مگر ان کی حالت میں زیادہ فرق نہیں آیا۔ میں صبح اسپتال جاتا اور شام کو واپس آ کر دوبارہ کام کے لیے نکلتا۔ کاروبار پہلے ہی کمزور تھا اور اب میں اسے بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ چند دن میں میری ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ میں نے امی سے یہ بات چھپائے رکھی تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہوں۔ ایک دن انہوں نے میرے ہاتھ میں پیسوں کی کمی دیکھ لی تو بولی بیٹا اب میرے علاج کے لیے مزید پیسے مت لگانا۔ میں نے فوراً کہا امی ایسی بات نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ دن بعد امی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اب انہیں گھر لے جا سکتی ہیں لیکن دوائیں اور علاج جاری رکھنا۔ میں امی کو گھر لے آیا۔ آپریشن کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ امی بہت مرتبہ بھیا کو یاد کر چکی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ ایک رات مجھے امی نے بلایا اپنے پاس اور بہت آہستہ سے کہا بیٹا میرے جانے کے بعد خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا امی آپ کہیں نہیں جا رہی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں پھر بولی بس میری بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گی امی۔ امی نے میری طرف دیکھا مگر اس بار ان کے چہرے پر ایسی خاموشی تھی جس نے مجھے اندر تک ڈرا دیا تھا۔ اگلے چند دن امی کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی اور کبھی اچانک خراب ہو جاتی۔ میں ہر وقت ان کے پاس رہتا، دوائیں وقت پر دیتا۔ کاروبار تقریباً بند ہو چکا تھا لیکن اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ امی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن امی نے بڑے بھیا کو گھر بلایا۔ بھیا شام کو آئے تو امی نے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے کہا میں نے تم دونوں کے لیے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا وہ برابر کیا۔ بڑے بھیا نے امی کا ہاتھ پکڑ کر کہا امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی نے کہا بس میری بات سنو۔ پھر انہوں نے کہا میری جائیداد کے کاغذات تیار ہیں۔ میں نے حیران ہو کر امی کی طرف دیکھا۔ بھیا بھی خاموش تھے۔ امی نے بڑے بھیا کی طرف دیکھ کر کہا میرے جانے کے بعد جو فیصلہ میں نے کیا اس پر کوئی بحث نہیں کرے گا۔ بھیا نے کہا امی آپ جیسا آپ چاہیں۔ امی نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ امی ہم دونوں کے ساتھ انصاف کرے گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے کیا فیصلہ چھپا ہوا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد امی نے الماری سے ایک فائل نکلوائی اور بھیا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا بیٹا یہ تمہارے حصے کے کاغذات ہیں۔ بھیا نے فائل کھول کر دیکھی تو اس میں ساری جائیداد کے کاغذات تھے۔ وہ حیران ہو کر امی کی طرف دیکھنے لگا۔ امی نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا، میرے جانے کے بعد یہ سب تمہارا ہوگا۔ میں ایک طرف بیٹھا یہ سب سنتا رہا اور میرے دل میں عجیب سی خاموشی اترتی گئی۔ میں نے سوچا شاید امی نے میرے لیے بھی کچھ رکھا ہوگا کیونکہ میں نے کبھی ان سے اپنے حق کی بات نہیں کی تھی۔ امی نے میری طرف دیکھا تو میں نے مسکرا کر کہا امی آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا تو ناراض تو نہیں؟ میں نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا آپ میری ماں ہیں، آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر امی نے کہا تمہارے لیے یہی مکان ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہا پھر بولا امی یہی کافی ہے۔ رات کو امی کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ میں گھبرا کر ڈاکٹر کو بلانے گیا مگر اس سے پہلے ہی امی نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے بہت کمزور آواز میں کہا بیٹا میرے جانے کے بعد اپنے بھائی سے لڑنا نہیں، اسے معاف کر دینا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا امی آپ خود دیکھیں گی ہم کبھی نہیں لڑیں گے۔
میں بھائی کو واپس لے آؤں گا۔ امی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر امی اس دنیا میں نہیں رہی۔ گھر میں لوگ جمع ہو گئے، رشتہ دار آئے، دعائیں ہوئیں۔ سب کی زبان پر یہی تھا کہ اللہ مرحوموں کو معاف کرے۔ میں ایک کونے میں بیٹھا امی کی باتیں یاد کرتا رہا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ جس ماں کے علاج کے لیے میں نے اپنا کاروبار تک ختم کر دیا، اس نے جاتے جاتے ساری جائیداد بھیا کے نام کر دی۔ میرا دم اس گھر میں گھٹنے لگا تھا، اس لیے کچھ دن کام کے سلسلے میں قریبی شہر چلا گیا۔ کام کا تو بس بہانہ تھا، بس میں امی کی یادیں نہیں نکال پا رہا تھا۔ کچھ دن بعد میں واپس گھر آیا۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور دروازے کا تالا کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی میری نظر ایک کونے پر پڑی۔ وہاں ایک عورت نقاب کیے خاموش بیٹھی تھی۔ میں ایک دم رک گیا اور گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئیں؟ عورت نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے نقاب ہٹایا۔ اسے دیکھتے ہی میرے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ وہ امی کی منہ بولی بہن تھی۔ عورت نے مجھے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں اور تالے کے باوجود اندر کیسے آئیں؟ وہ بولی، میرے پاس دوسری چابی تھی۔ پھر میں نے محلے داروں سے کہا کہ پیچھے سے دروازہ بند کر دو۔ بیٹا تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کے جانے کے بعد تمہارے پاس آؤں۔ میں نے فوراً پوچھا، امی نے؟ لیکن کیوں؟ اس عورت نے کہا، کیونکہ تمہاری ماں جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد تمہیں یہی لگے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک پرانی فائل میرے سامنے رکھی۔ سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو۔ میں نے فائل کھولی تو اندر کئی کاغذات تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولی، یہ تمہارے باپ کی بنائی ہوئی جائیدادوں کے کاغذات ہیں۔ میرے ہاتھ سے فائل تقریباً چھوٹ گئی۔ میں نے کہا، لیکن ابو کی تو صرف یہی زمین اور گھر تھا۔ عورت نے کہا، تمہارے والد نے زندگی میں کئی جگہ زمینیں خریدی تھی، کچھ دکانیں بھی تھیں اور شہر سے باہر ایک زمین بھی تھی، لیکن ان سب کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ تمہاری ماں ہی وہ واحد شخص تھی جسے تمہارے والد نے سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، پھر امی نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ عورت نے کہا، کیونکہ وہ تمہیں بتا دیتی تو تمہارے بڑے بھائی کو بھی خبر ہو جاتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن امی نے تو ساری جائیداد بھیا کے نام کر دی تھی۔ عورت نے آہستہ سے کہا، نہیں بیٹا، تمہاری ماں نے صرف وہ جائیداد تمہارے بھائی کے نام کی جو سب کے سامنے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمہارا بھائی ایک دن تم سے وہ بھی چھین سکتا ہے جو تمہارے پاس ہوگا۔ میں نے پوچھا، لیکن وہ ایسا کیوں سوچتی تھی؟ عورت نے جواب دیا، تمہاری ماں اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ میرا بڑا بیٹا بہت لالچی ہو گیا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے بھی اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس لیے میں اس چھوٹے بیٹے کو لوگوں کی نظر میں خالی ہاتھ چھوڑ رہی ہوں، لیکن حقیقت میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے فائل کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، لیکن امی نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ عورت نے کہا، کیونکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا جائیداد کے لیے ماں کے ساتھ ہے یا ماں کے لیے، اور تم نے انہیں آخری وقت تک ثابت کر دیا کہ تم ان کے ساتھ صرف جائیداد کی وجہ سے نہیں تھے۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، آپ کے پاس یہ سب کب ہے، کب سے ہے؟ عورت نے کہا، کئی سال سے تمہارے والد نے کچھ کاغذات خود تمہاری ماں کو دیے تھے اور تمہاری ماں نے انہیں میرے پاس رکھوا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں یہ کاغذات رہے تو تمہارے بڑے بھائی کی نظر پڑ سکتی ہے۔ تمہاری ماں نے مجھے صاف کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو کچھ نہ بتانا، اور میرے جانے کے بعد میرے چھوٹے بیٹے کو خود سب بتا دینا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ امی کے مرنے سے پہلے بڑے بھائی کو ساری جائیداد کیوں دی تھی۔ امی نے مرنے سے پہلے بڑے بھائی کو ساری جائیداد کیوں دی تھی؟ وہ مجھے محروم نہیں کر رہی تھی، بلکہ میرے بھائی سے میرے حصے کو بچا رہی تھی۔ اسی وقت مجھے امی کی وہ بات یاد آئی کہ بیٹا وقت آنے پر سب سمجھ آ جائے گا۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا اور کہا، امی آپ کو اپنی بہن کہتی تھی نا؟ عورت نے آنکھیں پوجتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اور آج سے تم میرے بیٹے ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، امی نے میرے لیے بہت کچھ چھپا کر رکھا تھا، لیکن ایک بات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے جائیداد سے زیادہ ایک سبق دیا ہے کہ ماں باپ کی محبت کو دولت سے نہیں توڑا جا سکتا۔ چند دن بعد میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر خاموش ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بھیا یہ سب ہمارا ہے، امی نے مجھے دیا ہے، لیکن میں آپ سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا چاہتا۔ بھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے ماں کی زندگی میں اس کی قدر نہیں کی۔ میں نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر امی سے دوری بنائی اور تمہیں بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے اپنی ساری جمع پونجی امی پر لگا دی۔ میں 10 لاکھ روپے دینے سے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، بھیا اب یہ باتیں چھوڑے، امی نہیں ہیں، لیکن ان کی آخری بات ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ ہم بھائی ہیں اور بھائی ہی رہیں گے۔ بھیا نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ کچھ دیر دونوں
دونوں بھائی خاموش کھڑے رہے۔ پھر اس نے کہا، امی نے تمہیں جائیداد نہیں دی، انہوں نے تمہیں اپنے یقین کی سب سے بڑی نشانی دی تھی، اور مجھے آج سمجھ آیا کہ میں نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کو کھو دیا۔ میں نے امی کی تصویر اٹھا کر کہا، امی آپ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ اصل دولت ماں کی دعا اور رشتوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے جو میرے لیے بچایا میں اسے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے استعمال کروں گا، لیکن آپ کی آخری خواہش ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ کبھی کبھی ماں کا ایک فیصلہ بظاہر ناانصافی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایسی محبت چھپی ہوتی ہے جسے اولاد اس وقت نہیں سمجھ پاتی۔ لیکن ابھی جذبات اور احساسات کا اصل طوفان آنا باقی تھا، کیونکہ گھر کا سکون بھابھی کے غرور اور لالچ کی آنکھوں میں کاٹنے لگا تھا۔ جب بھیا نے گھر جا کر بھابھی کو سارا سچ بتایا کہ امی نے اپنی دوسری خفیہ جائیداد اور شہر کی قیمتی زمینیں اور دکانیں میرے نام کر دی ہیں، تو بھابھی کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا نام کا کوئی لفظ نہ تھا، بلکہ ان کا چہرہ حسد سے سرخ ہو گیا۔ وہ وہیں چیخ کر بولی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بوڑھی عورت مکر اور فریب کی دیوی تھی، اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، یہ زمینیں اور دکانیں سب دھوکہ ہیں، یہ ہمارے نام ہونی چاہیے تھی، چھوٹے کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ بھیا نے پہلی بار اپنی بیوی کو اتنی سخت نگاہوں سے دیکھا اور دھاڑے، بس کرو سریا، خدا کے لیے اب تو اپنا منہ بند رکھو، تم نے میری ماں کی زندگی میں ان کا جینا حرام کیا، تمہارے اکسانے پر میں نے اپنی ماں کا ساتھ چھوڑا اور اپنے بھائی کو اکیلا کر دیا۔ آج اگر امی نے چھوٹے کو یہ سب دیا تو یہ اس کی قربانی کا صلہ ہے، اور تم پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ لیکن بھابھی کے سر پر لالچ کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ انہوں نے بھیا کو دھمکی دی اور اب وہ عدالت جائیں گی اور یہ جائیداد چھین کر رہیں گی۔ اگلے ہی دن امی کی منہ بولی بہن، جنہیں میں نے اپنی ماں کی جگہ درجہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ ہی اسی گھر میں رہنے کی درخواست کی تھی، صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ خالہ امی کے جانے کے بعد اب آپ ہی میری ماں ہیں، آپ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی، آپ کا سایہ میرے سر پر رہے گا، تو مجھے لگے گا کہ میری امی میرے پاس ہے۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر کہا، بیٹا میں جب تک زندہ ہوں تمہاری ماں بن کر تمہاری حفاظت کروں گی اور تمہارے لیے دعاؤں کا در کھلا رکھوں گی۔ لیکن بھابھی سے خالہ کا اس گھر میں رہنا اور میرا انہیں ماں کا درجہ دینا برداشت نہ ہوا۔ ایک دوپہر جب میں اور بھیا شہر میں دکانوں اور قانونی کاغذائی کارروائی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، بھابھی نے صحن میں جا کر خالہ پر چیخنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خالہ کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا اور انتہائی تلخ لہجے میں بولی، تو ہوتی کون ہے اس گھر میں قبضہ جما کر بیٹھنے والی؟ تو نے اور اس بوڑھی نے مل کر میرے شوہر کو لوٹا ہے، نکل جاؤ اس گھر سے ورنہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں جائیداد پر قبضہ کرنے اور جعلی کاغذات بنانے کے جرم میں اندر کروا دوں گی۔ خالہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور اپنا پرانا تھیلا اٹھا کر گلی کے موڑ پر جا کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی، لیکن ان کی زبان پر صرف یہی دعا تھی کہ یا اللہ میرے بچے کے گھر کو بربادی سے بچا لے۔ جب شام کو میں اور بھیا واپس لوٹے تو صحن میں خالہ کو نہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، خالہ کہاں ہے؟ تبھی محلے کی ایک عورت نے آ کر بتایا کہ سریا نے خالہ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا اور وہ باہر گلی کے موڑ پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھیا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ لپک کر اندر گئے اور بھابھی کا بازو پکڑ کر صحن میں گھسیٹ ڈالا۔ تم نے میری ماں کی بہن کو گھر سے نکالا، تم نے اس عورت کی بے عزتی کی جس کو میری ماں نے امانت دار بنایا تھا۔ بھیا کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ بھابھی نے الٹا گردن اکڑا کر کہا، ہاں نکالا، اور میں اس گھر میں کسی غیر عورت کو نہیں رہنے دوں گی، نہ ہی تمہیں اس چھوٹے کے آگے جھکنے دوں گی۔ اگر تم نے اس کا ساتھ دیا تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی اور تم پر کیس کروں گی۔ اسی وقت بھیا نے وہ قدم اٹھایا جس کی بھابھی نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ بھیا نے ہاتھ چھڑا کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، تو چلی جاؤ۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ میری تباہی، میری ماں کی نافرمانی اور میرے گناہوں کی اصل وجہ تم تھی۔ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اپنی ماں کو دکھ دیا، لیکن اب میں مزید گناہ نہیں سمیٹوں گا۔ تم نے اس بوڑھی عورت کو نہیں بلکہ میری ماں کی عزت کو گھر سے باہر پھینک کر اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھیا نے اسی وقت بھابھی کو اپنا سامان باندھ کر میکے جانے کا حکم دے دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک تم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتی اور اپنا دل صاف نہیں کرتی تم اس گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ بھابھی چیختی اور روتی رہی، لیکن ان کے اپنے بھائی بھی جب موقع پر پہنچے تو انہوں نے سارا قصہ سنا کہ کس طرح سریا نے مرنے والی ماں کی امانت اور خاندان کے ساتھ جاہلانہ رویہ اپنایا تھا، تو انہوں نے بھی اپنی بہن کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور سریا کو اپنے ساتھ شرمندہ ہو کر لے گئے۔ بھابھی کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے ہی لالچ اور غرور کے جال میں پھنس کر تنہا ہو گئی، اپنے بنے بنائے گھر سے محروم ہو گئی اور ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا۔ ہم دونوں بھائی فوراً بھاگتے ہوئے گلی کے موڑ پر گئے جہاں خالہ ایک پتھر پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے کہا، خالہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی حفاظت نہ کر سکا۔ خالہ نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، بیٹا ماں کبھی بچوں سے ناراض نہیں ہوتی،
میں تو تمہاری ماں کی نشانی ہوں، تمہارے لیے صرف دعائیں ہی کر سکتی ہوں۔ بھیا نے بھی خالہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ ہم دونوں بھائی خالہ کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ واپس گھر لائے اور انہیں گھر کے سب سے بڑے اور کشادہ کمرے میں بٹھایا۔ اس واقعے کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے والد اور والدہ کی چھوڑی ہوئی تمام زمینوں اور دکانوں کا کام شروع کیا۔ میں نے بھیا کو ان کی مرضی کے بغیر کاروبار میں برابر کا حصہ دار بنایا اور کہا، بھیا امی نے مجھے کاغذات دیے تھے لیکن ابو کی محنت میں آپ کا بھی حق تھا، اور سب سے بڑھ کر آپ میرے بڑے بھائی ہیں، ہم مل کر اس کام کو بڑھائیں گے۔ بھیا میری اس اعلیٰ ظرفی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے مل کر شہر میں ایک بڑا کاروبار قائم کیا اور دکان کا نام دعائے ماں کلاتھنگ ہاؤس رکھا۔ اللہ نے ہماری نیت اور صبر میں اتنی برکت دی کہ چند ہی مہینوں میں ہمارا شمار شہر کے بڑے اور عزت دار تاجروں میں ہونے لگا۔ ہم نے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا بیواؤں کی مدد کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ خالہ ہمیشہ میں یہی نصیحت کرتی تھی کہ دولت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچاتی ہے۔ خالہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں ملکہ کی طرح رہی۔ وہ ہمیں روز صبح کام پر جاتے وقت امی کی طرح سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی اور گھر میں وہی پرانی رونق اور برکت واپس لوٹ آئی تھی۔ کچھ عرصے بعد خالہ نے میری محنت، سچائی اور فرما برداری کو دیکھتے ہوئے ایک نیک اور بااخلاق لڑکی سے میری شادی کی بات طے کروا دی۔ شادی سادگی سے ہوئی اور میری دلہن نے آتے ہی گھر کو محبت سے بھر دیا اور خالہ کو سگی ساس کی طرح عزت دی۔ بھابھی کو بھی کچھ عرصے بعد اپنے کیے پر شدید ندامت اور غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے خالہ اور مجھ سے رو کر معافی مانگی، اور جب وہ بالکل بدل گئی اور ان کے اندر سے غرور ختم ہو گیا تو بھیا نے خالہ کی سفارش اور میری رضامندی سے انہیں معاف کر کے واپس گھر بسایا۔ آج جب میں اپنے بھرپور خاندان، بھائی کے پیار، دلہن کی وفا اور خالہ کی دعاؤں کے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ میں امی کی پرانی تصویر کے سامنے کھڑا ہو کر دل ہی دل میں کہتا ہوں، امی آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اگر آپ نے اس دن مجھے خالی ہاتھ نہ چھوڑا ہوتا تو نہ مجھے صبر کی طاقت ملتی، نہ بھیا کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا، اور نہ ہی ہمارا بکھرا ہوا خاندان یوں دوبارہ ایک ہو پاتا۔ آپ نے مجھے صرف دولت نہیں دی، بلکہ آپ نے مجھے اپنے یقین کی طاقت اور رشتوں کو جوڑنے کا وہ فن سکھایا تھا جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ سچ ہے کہ ماں باپ کا ہر قدم اولاد کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی ظاہری سختی یا ناانصافی کے پیچھے بھی ایک ایسا غیب کا نظام اور محبت چھپی ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے بعد ہی انسان پر ظاہر ہوتی ہے۔ اور جو اولاد ماں باپ کے فیصلوں پر صبر کرتی ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بے حساب عزت اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے۔ اے مالک الملک، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یا رب العزت، ہمارے والدین پر اپنا بے حساب کرم فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو والدین زندہ ہیں انہیں صحت و سلامتی، عزت اور لمبی زندگی عطا فرما۔ یا پروردگار، ہمیں ان کا فرما بردار بنا اور ان کی دعاؤں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ اے بے سہاروں کے سہارے، ہمارے گھروں میں اتفاق، محبت، سکون اور برکت نازل فرما، ہمارے رزق کو حلال، پاک اور کشادہ کر دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کر سوائے اپنی ذات کے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ اور لالچ کو ختم کر دے اور ہمارے رشتوں میں درگزر اور محبت پیدا کر دے۔ یا رب، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا اور ہمیں ایمان پر موت عطا کرنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔